الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم تابش دہلوی کی آخری غزل کے آخری 4 اشعار کی تشریح پڑھیں گے۔ چوتھا شعر سنیے ذرا۔ ہمیں ہنگامہ آرا تھے مگر جب سے ڈوبے ہیں، کہیں طوفان نہیں اٹھتا کہیں ساحل نہیں اٹھتا۔ ہنگامہ آرا یعنی کہ شور برپا ہونا۔ تو اس کا مفہوم کیا ہوگا؟ شاعر کیا کہتا ہے؟ عشق کے سمندر میں ہمارے سے رونق تھی، اب ہم نہ رہے تو اس جذبہ شدت بھی نہیں رہی۔ تشریح: اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ جب تک میں عشق میں تھا، عشق کے جذبے میں رونقیں تھیں، کیونکہ میں سچا عاشق تھا، سچا عشق کرنے والا تھا اور میری وجہ سے ہنگامے بھی برپا تھے۔ لیکن جب میں وہاں سے چلا گیا تو ہنگامے بھی نہیں رہے۔ اب دریائے عشق میں کوئی ہنگامہ نہیں، کوئی طوفان نہیں، کوئی ساحل نہیں، کیونکہ عاشق بامراد تو سمندر کے اندر چلا جاتا ہے، مشکلات کو برداشت کرتا ہوا آگے بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو سچا عاشق ہے، اس کے لیے مراد یہی ہے کہ وہ سمندر کے اندر چلا جائے، اور جو عشق میں سچائی نہیں رکھتا وہ ساحل پہ ہی موجود رہتا ہے، وہ ساحل سے آگے جو ہے وہ نہیں بڑھتا، کیونکہ مشکلات ہوتی ہیں، مشکلات کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے میں جب سے گیا ہوں، اب عاشق جو عشق کا جو میدان ہے وہ خالی ہے، کوئی بھی وہاں پر موجود نہیں ہے۔ اگلا شعر سنیے۔ رہا تماشائے سوز ہے ہر جلوہ انداز یکتائی، تمہیں تم ہو کوئی پردہ بھی اب حائل نہیں ہوتا۔ انداز یکتائی یعنی کہ وحدانیت۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے اللہ، تو نے وہ معرفت بخشی ہے کہ میں جدھر دیکھتا ہوں تو ہی نظر آتا ہے۔ تشریح: اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہے شاعر اور کہتا ہے اے اللہ، اب جو تیری دید کے جلوے ہیں وہ مجھے چاروں طرف نظر آتے ہیں، تیری محبت میں میں اتنا آگے بڑھ گیا ہوں اور تیرے جلوے منفرد ہیں، انہوں نے میری آنکھوں کو کھول دیا ہے، اور تیرے جلووں نے میری آنکھوں کو ایسا کھول دیا ہے کہ تیری ایسی روشنی ہے، تیری ایسی تجلی ہے کہ صرف تو ہی تو نظر آتا ہے اور کوئی نظر نہیں آتا، صرف تو ہی تو ہے۔ عشق حقیقی کا شعر ہے اور عاشق، اور ساتھ میں یہ بھی بتا دوں کہ تصور میں وحدت الشہود کی بھی بات ہے کہ جس چیز کو دیکھیے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے جلوے نظر آتے ہیں۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جدھر دیکھتا ہوں اے اللہ تو ہی تو ہے، جیسے شعر اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، اسی کا جلوہ ہے چاروں طرف، ہزاروں نشاں ہیں ہزاروں طرف۔ دوسرا، اس کو آپ عشق مجازی کے زمرے میں بھی لے سکتے ہیں کہ عشق مجازی میں جو ہے وہ محبوب سے اس قدر محبت ہے، محبوب کے جو وہ منفرد انداز ہیں ایسے ہیں کہ آپ عاشق جو ہے وہ جدھر دیکھتا ہے اس کو محبوب ہی نظر آتا ہے۔ شعر جیسے جدھر دیکھتا ہوں نظر آتے ہو تم، جدھر دیکھتا ہوں نظر آتے ہو تم، یہ جانے جانا کوئی تم سا ہے یا واقعی تم ہو۔ تو ہر طرف اسے محبوب کے جلوے نظر آ رہے ہیں، تو اب راستے میں کوئی بھی حائل نہیں ہے، اب راستے کی کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن رہا، جدھر دیکھتا ہوں مجھے اپنا محبوب نظر آتا ہے۔ اگلا شعر سنیے۔ رہا ایک ایک قدم پر پاسے آداب طلب، ورنہ وہاں ہم تھے جہاں پانا تیرا مشکل نہیں ہوتا۔ پاس یعنی کہ عزت، آداب یعنی کہ ادب، طلب مانگ۔ تو اس شعر کا مفہوم کیا ہے؟ اے محبوب، آداب محبت کے تقاضے تھے، ورنہ میں جس مقام پر تھا تجھے حاصل کر سکتا تھا۔ تشریح:
انسان عشق میں جو ہے وہ انا کا غلام بھی بنتا ہے اور عزت نفس کو بھی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ کبھی انا آڑے آتی ہے تو کبھی عزت نفس آتی ہے، لیکن عموماً عزت نفس غالب آ جاتی ہے۔ ہم کسی چیز کی خواہش کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ خواہش دل میں ہی رکھی جائے تو بہتر ہے، یہ طلب دل میں ہی رکھی جائے تو بہتر ہے، کہیں وہ یہ نہ سوچ لے، کہیں وہ یہ نہ سوچ لے، ٹھیک ہے، اور انسان جو ہے اسی میں رہتا ہے اور بعض اوقات جو ہے ہم ادا بجا لاتے ہیں۔ شعر: دیکھا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، دیکھا بھی تو انہیں دور سے دیکھا کرنا، سوائے عشق نہیں حسن کو رسوا کرنا۔ تو شاعر کہتا ہے میں ایسے مقام پر تھا کہ میں تجھے آسانی سے حاصل کر سکتا تھا، لیکن معاملہ کس کا تھا؟ معاملہ حجاب کا تھا، معاملہ اداب کا تھا، ٹھیک ہے۔ اگلا شعر سنیے: ازل سے اپنا مقصود طلب ہے کون ہے تابیش، کہ پائے جستجو شرمندہ منزل نہیں ہوتا۔ شرمندہ منزل، منزل مقصود تک نہ پہنچنا۔ پائے جستجو، جستجو تلاش، پائے یعنی کہ پاؤں، ازل شروع سے، مقصود طلب یعنی کہ مقصد۔ تو اس کا مفہوم کیا ہے؟ اے تابیش، شاعر خود سے مخاطب ہے۔ آخری شعر تو یہ مقطع ہے، تو اس میں شاعر خود سے مخاطب ہے، کیا کہتا ہے کہ اے تابیش، ازل سے انسان کا مقصود کون ہے کہ اس کی جستجو کا پاؤں منزل تک نہیں پہنچتا، یعنی انسان جو ہے وہ مسلسل تلاش میں ہے، عمل میں ہے، حرکت میں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں شاعر کیا کہتا ہے کہ میں مسلسل محنت میں ہوں، مسلسل کوشش میں ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میں جو ہے وہ ابھی تک جو منزل تک نہیں پہنچ سکا۔ میری زندگی اس قدر مختصر ہے کہ میں اپنے مقصد کو پا نہیں سکا، ٹھیک ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہے کہاں تمنا کا دوسرا قدم یا رب، ہم نے دشت امکان کو ایک نقش پا پایا۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ حافظ۔